اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنا ادب القرآن وفضل القرآن ونور القرآن وسکینۃ القرآن ودواء القرآن وشفاء القرآن وعلم القرآن وفہم القرآن ونجات القرآن یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم اس کی مقدس کلام کے ساتھ مل بیٹھیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس نعمت پر رب کائنات کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان قرآنی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور پڑھنے کے بعد ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل، احسان، رحمت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ بقرہ کی 189 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم آیت نمبر 190 پر گفتگو کریں گے۔ پچھلی آیت پر ہم نے چاند کی توقید کے بارے میں جو صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے ان کے جوابات کے حوالے سے، اور یہ کہ یہ جو ہیں یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہیں، اور پھر یعنی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں سے پیچھے آ جانا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ سیدھے راستے سے گھر کے دروازوں سے اندر آنا۔ تو چاند کے ہم نے بہت سارے یہاں فوائد کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ انسان چاند کو دیکھ کر روزہ رکھتا ہے، چاند کو دیکھ کر افطاری کرتا ہے، چاند کو دیکھ کر عید ہوتی ہے، اسی طرح یعنی مختلف مہینوں کے بعد پھر یعنی دوسرے مہینے کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح پورے سال کا پتہ چلتا ہے۔ تو چاند کے بہت سارے فوائد ہیں، اور پہلے وقتوں میں لوگ جب گھڑیاں نہیں تھی تو وہ چاند کے ذریعے ہی سارے اوقات کا تعین کرتے تھے۔ آج کی نشست میں جو آیہ کریمہ ہمارا موضوع ہے وہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، الذین یقاتلونکم جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں اس آیہ کے پس منظر پر، اس کے اسباب نزول پر، تو مسلمانوں کی مکہ میں 13 سالہ زندگی پر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن مسلمان صبر کے ساتھ، بلکہ اگر یوں کہیں کہ صبر کا پہاڑ بن کر ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، تو وہاں بھی کفار نے جو ہے ظلم و ستم کیا، ان کے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہ آئی، اور جب وہاں بھی
ان کے ظلم و ستم پر اور ظلم کرنے میں کوئی کمی نہ آئی، تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کفر و اسلام کی پہلی 3 جنگوں کے محل وقوع پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کفار اور ان کے حلیف مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ان کے گھر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے پھر مدافعتاً یعنی سیلف ڈیفنس کے طور پر تلوار اٹھائی۔ مثلا جنگ بدر کو آپ دیکھیں تو یہ 30 میل کے فاصلے پر، اسی طرح پھر جنگ احد جو تھی وہ 12 میل کے فاصلہ پر، اور جنگ احزاب جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے دروازے پر لڑی گئی۔ تو کفار کے ان عزائم کے پیش نظر، جو جرحانہ عزائم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اب اپنا ڈیفنس کرنے کی اجازت دی کہ جو لوگ آپ سے لڑائی کریں، جو آپ سے جنگ کریں، آپ بھی ان کے ساتھ جنگ کریں۔ مگر وہ بھی کتنے حسین انداز میں یہ خطاب ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی اس کے باوجود بھی ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یعنی اجازت بھی صرف اس صورت میں، پہلی بات تو یہ ہے جو اہم اور دلچسپ نقطہ ہے کہ جہاں جنگ کی اجازت صرف یعنی حق کی سربلندی کے لیے دی گئی، یعنی لوٹ مار یا نسلی تعصب یا ملک گیری وغیرہ یا اسلام کے نظریہ سے یعنی جو چیز خارج ہو، اس کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ اب دیکھیں کہ جنگ کی اجازت ہے مگر صرف ان لوگوں کے ساتھ کہ جو جنگ کریں، یعنی سیلف ڈیفنس کے لیے، تو یا جو جنگ کرنے کی آپ کے ساتھ تیاری میں مصروف ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں اس شرط کے ساتھ کہ کسی پر زیادتی نہ کی جائے، یعنی اب دیکھیں کہ اسلام کے اتنے پیارے اصول ہیں جنگ میں بھی، کہ کہا گیا کہ کسی عورت پر آپ زیادتی نہ کریں، کسی مریض کو قتل نہ کریں، کسی بچے اور بوڑھے، مذہبی رہنما، حتیٰ کہ جانور اور پھلدار جو درخت ہیں، زراعت ہے، اس کو بھی بلا یعنی ضرورت نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ آج اسلام پر جو دہشت گردی اور طاقت لگانے کا الزام ہے، اگر اس آیت پر آپ غور کریں تو اسلام پہلا مذہب ہے جو دشمن کے ساتھ بھی تبادلہ طاقت کے وقت بھی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی کسی غیر مجرم کو قتل نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، اس میں دونوں طرف سے قتل ہونے والوں کی کل تعداد 1014 ہے، جو مختلف مفسرین نے بیان کی ہے۔ تو جن میں 255 جو ہے وہ مسلمان تھے اور 759 کافر تھے۔ تو اب دیکھیں کہ the battles of the Prophet in the 10 years of military activities in the Median period, the total loss of incurred was 255 Muslims only and against 759 enemies of Islam۔ اس کو عبد الرحمن دوئی نے اپنی کتاب اسلامی قانون میں ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ دوسری طرف آج اگر ترقی یافتہ قوموں کا آپ کارنامہ ملاحظہ کریں تو پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے لے کر 1980 تک ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ 1939 سے لے کر 1945 تک، تو یعنی صرف ان 10 سالوں میں 65 ملین جو لوگوں کو ختم کیا گیا۔ تو یہ جو ہے، یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انسائکلوپیڈیا ہچسن میں یہ ساری بات موجود ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اور پھر زخمی اور بیگار ہونے والوں کی تعداد اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ دہشت گرد اسلام
ہے جو کسی نہتے پر یعنی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، یا ہوس ملک گیری کہ وہ بے رحم حکمران ہیں جو آج بچوں کا، بڑوں کا یعنی اور پوری بستیوں کو بموں سے اڑا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مارکے میں ان کے دشمن جو ہے وہ گھوڑے سے گر گیا تو آپ نے دوبارہ اس کو پہلے کہا کہ گھوڑا اس کو دیں اور تلوار تک یہ مسلمانوں کے جو تھے وہ اصول تھے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری انداز میں بتایا گیا کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، یعنی ان لوگوں سے جن سے تم لڑتے ہو، جو تم سے جنگ کریں، اور یہاں فی سبیل اللہ کا مطلب ہے صرف دین کی خاطر، یعنی اپنی ذات کی خاطر نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا بھی طریقہ درست ہونا چاہیے، وہ بھی جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں ان پر کاربند رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، یعنی آپ زیادتی نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو اس وقت انسان اپنے جذبات پر قابو پانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اسلام نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں یہ تعلیمات دی کہ اس وقت بھی اپنے جذبات کو قابو رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، بوڑھوں کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، مریضوں کا خیال رکھنا، درختوں کا خیال رکھنا، زراعت کا خیال رکھنا، پھلدار درختوں کا خیال رکھنا، ان ساری چیزوں کی یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ جنگ بھی ہو تو اس وقت بھی آپ کے پیش نظر یہ چیز رہنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی سیلف ڈیفنس۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ پر کوئی شخص حملہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کا سیلف ڈیفنس تو کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ جنگ کرنا یا لڑائی کرنا یہاں یہ مقصود نہیں ہے۔ اب دیکھیں پھر یعنی اللہ کی قائم کردہ حدود اور شریعت کا بھی یہاں خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی فرمایا کہ تم یعنی میدان جنگ میں بھی کیوں نہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی پر زیادتی کرو، یعنی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ حد سے بڑھ جانے کو زیادتی کہتے ہیں۔ تو اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ یعنی قرآن میں کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں حد سے بڑھنے والے، وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کسی لشکر کو آپ بھیجتے تو خاص طور پر ان کو تاکید فرماتے کہ لا تمثلوا، مثلا نہ کرنا، اور پھر یعنی فرمایا کہ دشمن کے وہ لوگ جو مارے جائیں ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کو نہیں کاٹنا، مثلا سے یہ مراد ہے، اور لا تمثلوا یعنی ان کو بد شکل بھی نہیں بنانا، یعنی ولا تغلو، اور غلول نہ کرنا۔ غلول کہتے ہیں کہ خیانت، یعنی مال غنیمت سے مال کو چرانا۔ ولا تغدروا، اور بد عہدی نہ کرنا، غدر نہ کرنا، بچوں کو نہیں مارنا۔ اسی طرح ہمیں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں، بچوں، بیماروں اور گرجا میں مصروف جو عبادات میں لوگ ہوں ان پر بھی ہاتھ اٹھانے سے یہاں منع کیا گیا۔ یعنی قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور بچے اور بوڑھے اور عورتیں اور عبادت گزار لوگ جو ہیں وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم بھی ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ایک اور آیت جو سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے اس میں بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں یعنی 13 سال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوئے، آگ پر لٹایا گیا، پتھروں پر پتھر ان کے اوپر رکھے گئے، گرم ریت پر لٹایا گیا، جو بھی ظلم ستم ہو سکتا تھا۔ ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی تو بری طرح مسلمان ستائے گئے، ان کا مشرتی بائیکاٹ کیا گیا، ان کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ان کے ساتھ لین دین اور تجارت میں بھی جو ہے وہ بھی مقاطع کیا گیا، یعنی ان کے ساتھ لین دین اور تجارت ختم کر دی گئی۔ تو یہاں تک نوبت آئی کہ وہ پتے کھاتے تھے اور مردار اور اس کی کھال کھانے پر مجبور ہو گئے۔
اور وہ یہ ساری تکلیفیں اور ساری مشقتیں جو ہے وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اور انہیں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چاہتے بھی تھے تو کیا یعنی بدلہ لینا، کیا ان کو کہا گیا کفو ایدیکم کہ اپنے ہاتھ کو روکو، تو اس لیے کہ وہ کمزور تھے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں ان کی اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دیگر رہنے والوں سے بھی معاہدہ کر لیا تھا، تو اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہوئی، تو اب ان کو اجازت دی گئی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جنگ کریں آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، لیکن اس میں بھی یعنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی اب دیکھیں کہ یہاں بعض اوقات آپ جیسے دیکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، بعض جو لوگ ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو سزا دیتے ہیں، بعض اوقات وہ بیچاری مظلوم ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتی، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان معاملات میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی چونکہ عورت بھی جو ہے وہ مخلوق ہے، اور اسلام میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بہت اچھے طریقے سے سلوک کریں۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرتے، ان کی یعنی ساتھ مدد کرتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یعنی آپ دیکھیں کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ ہر وقت کام کرتی ہے، اور اگر کسی وقت انسان کو اس کی مدد کرنی پڑے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی جو ہمارے معاشرے میں ایک بنا ہوتا ہے کہ ہر کام بس عورت نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ سب سے انٹرسٹنگ، سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم بات جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ کسی حال میں بھی دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یعنی ظلم جائز نہیں ہے۔ بدلے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی آغاز کرے تو آپ نے سیلف ڈیفینس کرنا ہے، آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کے ان اصولوں پر عمل کریں۔ اسلام کے یہ سنہری اصول ہیں۔ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، اسلام جنگ و جدال کا مذہب نہیں ہے۔ جس طرح اسلام سے پہلے عرب ہمیشہ کتنے سالوں سال ان کے اندر لڑائیاں رہتی تھیں، اب دیکھیں کہ اسلام کا آج بھی ہم جو صحیح درست اگر تصویر لوگوں کے سامنے رکھیں تو اسلام جو ہے وہ محبت کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کی جو محبت تھی، ان کے لیے جو دعائیں تھیں، ہمیشہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے لیے بھی ہمیں خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ سمجھیں کہ اسلام جو ہے یہ سچا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بد امنی سے بچائے، ہمیں زمین پر فساد کرنے سے بچائے، اور ہمیں بلا وجہ لوگوں کے ساتھ جنگ و جدال کرنے سے بچائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مزین فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن کے علم کی روشنی سے مزین فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔